السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیوں، میں آپ کے سامنے آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے درمیان ہماری سوسائٹی میں لوگوں میں اختلاف کیوں ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے کتراتا ہے، دور رہتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ میں ہم اختلافات افرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور بھائی بھائی میں، بہنوں میں، اور گھروں کے افراد میں، خاندان میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت کی سعادتیں پامال ہو جاتی ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کام آنے کے بجائے، فوز و فلاح پانے کے بجائے، خوشخبریاں اور کامیابی حاصل کرنے کے بجائے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے اصل نقطہ، بنیادی جو چیز ہے کہ وہ حقوق کی پامالی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ کبھی ہم کسی کے حقوق کا یعنی حق تلفی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اختلاف بڑھتا جاتا ہے، اور کبھی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پنپنے لگتی ہیں۔ تو اس لیے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہمارا معاشرہ، اجتماعی زندگی ہماری تباہ ہو کر جو رہ گئی ہے، اس کو ہم جوڑنے کے لیے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، تو ہمارا عقیدہ و عمل، اس کو مضبوط عمارت بنانا، جس کے ذریعے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگیں، اور ایک دوسرے پر ہم، کوئی آدمی کسی پر ظلم نہ کرے، اور کسی کی حق تلفی اور حق کی پامالی نہ کرے۔ تو اس کے لیے آئیے کچھ باتیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت انسان جب آئے گا تو اس کے نام اعمال دواوین یعنی دیوان اعمال، یعنی اس کے اعمال کے دفتر 3 قسم کے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدواوین عند اللہ عز وجل ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 قسم کے بندے کے نام اعمال کے دیوان ہوں گے، یعنی دفتر ہوں گے۔ ایک دیوان وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین اس کی پرواہ نہیں کرے گا، ممکن ہے وہ شخص اس کو معاف کر دے گا، اور دوسرا دیوان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑتا، یعنی دوسرا ایسا دفتر ہوگا نام اعمال کا جس میں سے کوئی چیز اس کو معاف نہیں ہوتی ہے، اور تیسرا دفتر ایسا ہوگا دیوان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بالکل نہیں کرے گا۔ یہ 3 دیوان یعنی 3 دفتر جو نام اعمال کے ہوں گے، ان میں سے وہ دفتر نام اعمال کا جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے، اور جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس حدیث میں یہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا، تو ان میں سے پہلا دیوان کا جو مطلب ہے وہ شرک کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں، فاتحہ، نیاز، درگاہ، بابا، اولیاء اللہ، اور شہادت حسین، کربلا، اور یہ جی اس کے لیے ماتم کرنے والے، ماتمی محفلیں بچانا، ماتمی محفلوں کو دیکھنے جانا، اور اسی طرح سے جی مختلف قسم کے جو شرک کرتے ہیں، تعویذ گنڈے، 10واں 20واں چہلم، مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ان کی عبادتیں جڑی ہوئی ہیں نا، یہ تمام شرک کی طرف لے جاتی ہیں، اور اللہ عز و جل کی عبادت میں یہ بہت بڑا شرک ہے۔ تو آدمی کو اس سے توبہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا جو نام اعمال کا دیوان ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرواہ نہیں کرتا، یعنی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے بیچ میں، یعنی حقوق اللہ کے بیچ میں، حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، جیسے روزہ رکھا، کبھی روزہ چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھا، کبھی نماز چھوڑ دیا، اور عبادتوں میں کوتاہی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اس کو نظر انداز کر دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں چلا جائے گا، جب اس کا ایمان اور صحیح ہو، اور وہ حقوق اللہ میں کہیں کہیں اس کی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔
تیسرا جو دفتر ہے نام اعمال کا دیوان، جس کو اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی معاف نہیں کرتا ہے، وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں بندہ جو بھی ظلم کرے گا، جو اب بعض پر جو ظلم کرتے ہیں اور اس کا قصاص جب تک لیا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جو دیوان ہیں جس کے بارے میں حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ پہلا دفتر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے کی وجہ سے آدمی جنت سے محروم ہو جاتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان کہنے کے باوجود ساری زندگی مسلمان بن کر جیتا ہے، مگر وہ شرک پر، بدعات پر، خرافات پر اپنا دین بنایا ہوا ہے، توحید اس کے اندر نہیں ہے، عقیدہ ایمان نہیں ہے، تو وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ جیسا کہ آج محرم کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے شرک والے کاموں میں ملوث ہیں۔ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھنے والی بات ہے، وہ اللہ رب العالمین چاہے تو کسی نے بندے نے نماز چھوڑ دی، نماز میں کوتاہی کر دیا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو سزا دے، کیونکہ حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بڑا رحیم اور غفور اور بڑا شفیق ہے اور بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رحمت کا، مہربانی کا دنیا میں اللہ نے حصہ ڈالا ہے، باقی 99 اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ جی، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر گھرے ہوئے ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان کی غلطیوں کو جو اللہ کے حق میں ان سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا جو دفتر ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، وہ کوئی بھی چیز اس میں سے معاف نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پورے حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہوتی، تب تک وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اس میں لاپرواہی برتتے ہیں، جس کی بنا پر کینہ، بغض، ایک دوسرے سے حسد، عداوت، غصہ، دشمنی کی وجہ سے بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو آپس میں اتحاد و اتفاق کا ہمارا اندر فقدان پایا جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے، اختلاف اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے حقوق العباد کا جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے، اور کسی پر ظلم ہم سے نہ ہو، زبان سے، اپنی گفتگو سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی بھی چیز سے، اور لوگوں کے مال کو ناحق ہڑپ کر جانا اور جائیداد میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف یقدس اللہ قوما لا یاخذون حق المظلوم للضعیف من القوی، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پاکیزہ بنائے گا جو قوم ظالم سے مظلوم کا حق نہیں دلواتی ہے۔ تو حقوق العباد کے بدلے کے لیے وہ دن ہے، اگر ظالموں کے لیے وہ خطرناک دن، تو مظلوم کے لیے امید کا دن بھی وہی ہے۔ اس لیے فرمایا، وہ دیوان لا یترک، ایک ایسا دیوان یعنی نام اعمال، ایک دفتر ہوگا جس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہر مظلوم اپنے ظلم کے لیے وہ وہاں پر مطالبہ کرے گا اور ظالم کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مفلس کس کو کہتے ہو؟ عرض کیا، من لا مال لہ، مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مال تو آنی جانی چیز ہے، لہذا یہ کوئی بات نہیں۔ مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حال میں پہنچے گا کہ اس کی عبادتیں، نمازیں، زکوٰۃ، روزے، صدقات اور خیرات، حج اور عمرے اور تلاوتوں کی نیکیاں بے شمار پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن اس شخص کی شتم ھذا وضرب ھذا، کہا کہ کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کو بے گناہ کو مارا ہوگا، کسی کو لوٹا ہوگا، کسی پر تہمت و بہتان لگایا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی اور ظلم کیا ہوگا تو کسی کے ساتھ کوئی اور۔ یہ ساری شکایتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین یوں فیصلہ فرمائیں گے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں مدعی کے دعوے کے ساتھ وزن کرو،
جتنی نیکیاں اس دعوے کے ساتھ پوری ہوں وہ مدعی کو دے دی جائیں۔ یہ چنانچہ اس کی نیکیاں تقسیم ہونے لگیں گی، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقات و خیرات، حج اور عمرے کی نیکیاں تمام تقسیم ہو جائیں گی۔ آخر میں فرشتے کہیں گے اللہ عز و جل اس کی ساری نیکیاں تو ختم ہو گئیں اور شکایتیں اور بھی باقی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ دن ظالموں کے لیے دہشت ناک ہے تو مظلوموں کے لیے امید اور سہارے کا دن بھی وہی ہے، جس میں ان کے ظلم کا جو ان پر ہوا تھا، جو مظلوم ہیں ان کا بدلہ وہاں پورا ملے گا۔ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ فرمائیں گے اب مدعی کے گناہوں کا وزن کرو اس کے دعوے کے مطابق، اور جو گناہ اس کے دعوے کے مطابق ہوں اس کے حصے میں لگا دو۔ فرمایا اب یہ فیصلہ ہونے لگے گا کہ مدعی کے گناہوں کا وزن ہونے لگے گا، جتنی شکایتیں ہوں گی، جتنے گناہ اس کے حصے میں لگائے جائیں گے، پھر فطرح فی النار، اس عالم کو، اس عابد کو، اس مالدار کو، اس اچھے انسان کو جو دنیا میں بڑی نیکیاں کر کے لے کر آیا تھا، اس طرح وہ نمازیں، روزے، حج، عمرے، صدقات و خیرات، تلاوتیں، اتنی ساری نیکیاں سب کا سب ہونے کے باوجود یہ وہ مفلس ہے جس کے پاس کچھ نہیں باقی رہا۔ اسی لیے فرمایا مرنے سے پہلے حقوق ادا کر دیا کرو، فیصلے کا دن آنے سے پہلے حقوق ادا کرو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی، ان اللہ تعالیٰ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہ کرو، اور زبان سے ہو، مال سے ہو، چکر مکر جتنے بھی افعال و حرکات ہیں، جتنے بھی طریقے سے ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں وہ تمام ظلم حرام ہے۔ اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جو ظلم ہوگا وہ اندھیروں اور تاریکیوں کو لے کر آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے ایک مظلوم ہے جو اس کی دعا، اس کی بد دعا یعنی اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کو پھاڑتے ہوئے اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری عزت و جلال کی قسم ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کہ فوراً اس کا انتقام نہ لے لیکن بعد میں ضرور انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه وماله فليتحلله اليوم، جس کے پاس اپنے بھائی کا کوئی ظلم باقی ہے، اس کی عزت و آبرو کا ہو یا اس کے مال کا ہو، تو آج باقی ظلم کا جو کچھ بھی حساب ہے آج پورا کر لو، آج حلال کر لو، ورنہ اس سے پہلے کہ پھر تمہارا پوچھا جائے، تمہیں پکڑ کی جائے اور وہاں نہ کوئی درہم و دینار ہوگا اور نہ وہاں کوئی عمل صالح کسی کا کام آئے گا، اس کے اعمال اس کے ظلم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس لے لیے جائیں گے، اور اگر اعمال نہیں ہیں تو دوسروں کے گناہ بھی اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، دوسروں کی بدعمالیاں جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کا برابر حساب لینے والا ہے اور حساب کر رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت جابر نے سنا کہ ظلم کے بارے میں ایک صحابی ملک شام میں حدیث بیان کرتے ہیں، تو وہ ملک شام گئے تو وہاں جا کر دیکھا تو حضرت عبداللہ بن انیس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب ان کو لوگوں نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ تمہارے دروازے پر آئے ہیں تو وہ باہر آئے اور ان سے گلے ملے، اور گلے ملنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مظالم، ظلم و ستم کے بارے میں ایک حدیث آپ نے سنا ہے، میں اس کو سننا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس کو سننے سے پہلے مر جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو روز محشر جمع فرمائے گا، اور اس کے بعد میں لوگ روز محشر ملک شام کی طرف سب جمع ہو جائیں گے اور وہاں پر ننگے ہوں گے،
اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ کپڑے ہوں گے، نہ پیروں میں چپل ہوں گے، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کو پکارے گا بصوت یسمع من بعد کل ما کما یسمع من قرب. ہر انسان روز محشر اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنے گا جیسے ہر آدمی جو قریب سے کسی کو بات کرتا ہے. انا الملک انا الدیان لا ينبغي لاحد من اہل النار ان يدخل النار. اور کہا کہ میں آج 2 باتیں کیا ہیں، میں آج بادشاہ ہوں، آج میں حساب و کتاب پورا لینے والا ہوں. کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا حساب پورا نہ ہو، اور کوئی جنت میں جانے والا جنت میں جانے سے پہلے اس کا جب تک پورا حساب و کتاب نہیں ہوتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس کے بعد میں جو بھی کسی نے ظلم کیا تھا اس کے ظلم کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جنت والا کوئی انسان جنتی چاہے وہ جنت میں جانے کے قابل ہو، اور جو آدمی جہنم میں جانے کے قابل ہو لیکن اپنے ظلم کی وجہ سے جب تک وہ جنت میں جانے والا اپنے تمام چیزوں کی صفائی نہیں کرتا، اور وہ جب تک اپنے ظلم کا وہاں بدلہ نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور جو جہنم میں جانے والا کیوں نہ ہو لیکن جب تک اپنے اوپر جو ظلم کیا گیا مظلوم ہے تو اپنے ظلم کا مطالبہ کیے بغیر وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. تو اس دن بندے کیسے ہوں گے؟ بالکل مادرزاد ننگے ہوں گے، ان کے پاس نہ کوئی چیز ہوگی. تو انسان کیا بدلہ دے گا؟ جو نیکیاں تھی، جو نماز پڑھا تھا، جو روزہ رکھا تھا، جو زکوٰۃ دیا تھا، جو کچھ تھی وہ سب کا سب اس کو دے دینا پڑے گا ظلم کے بدلے میں.